جنید اکبر آئے ہیں تو اس کے بعد ہی ان سب چیزوں کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ اب جنید اکبر کو کیا مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور باقی جو اس وقت مضبوط پارٹیاں جو آپ نے کہا ہے کہ شکنجے اپنے گاڑ چکی ہیں، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان کے گروپس ہیں جو ان پارٹی کے اندر جو گروپس ہیں وہ، چونکہ عمران خان عملی تو نہیں وہاں پر کوئی پریزنس رکھتے، وہ تو کوئی بات کرتے ہیں جتنی ان تک پہنچ جائے، کوئی کمیونیکیشن گیپ بھی ہے، پھر ایک بندہ آتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے، دوسرا آتا ہے تو ان کے تو کان بھی پک گئے ہوں گے مختلف باتیں سن کے، اور اس پہ ہدایات دے کے عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا اس طریقے سے جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں۔ یہ کرپشن کے اوپر ہی وہ ایک سال جو ہے نا، یہ بتا دیں کہ کے پی میں کتنی کرپشن، سب سے زیادہ بیڈ گورننس کی شکایت جو ہے نا وہ کے پی سے ہیں۔ سندھ میں آپ دیکھیں انہوں نے ہیلتھ میں کتنی جو ہے نا ترقی کی ہے، کتنے پروجیکٹس لانچ کیے ہیں۔ پنجاب میں مریم نواز نے کتنے پروجیکٹس لانچ کیے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا کون سا پروجیکٹ ایسا لانچ کیا ہے جو جس کو کہیں کہ کوئی میگا پروجیکٹ ہے؟ اور جو پہلے بھی تھا کہ کے پی میں کنسیکٹیولی تیسری حکومت ہے ان کے پاس، جس کو وہ سوشل میڈیا پہ چلا بھی سکیں، تشہیر تو نہیں کر سکے نا، ٹویٹس تو وہ بہت کرتے ہیں۔ اور پہلے جو ایک بی آر ٹی انہوں نے بنایا تھا اس کا ابھی تک پنگا پڑا ہوا ہے، اس کی کرپشن، اس کی تو عالمی اداروں تک اس کی کرپشن کی درخواستیں گئیں اور بڑی چیزیں ہوئیں۔ مطلب یہ کام جو ہے نا یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بس تقریر کر لیں اور کام ہو جائے۔ اور وہ اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وائٹ پیپر دیں لیکن آپ اس میں کے پی بھی شامل کریں۔ بالکل، آپ 3 صوبوں کا وائٹ پیپر دیں اور جناب کے پی جو ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کون مانے گا؟ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے عملی طور پہ؟ تو یہ آپ کریں نا کام، لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں، آپ بھی کام کریں، آپ بھی بتائیں کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ آپ نے تو ہدایات دی کہ جی کامران بھنگش کو کابینہ میں شامل کر لیں، تو تیمور جھگڑا کو کر لیں، تو آپ تو وہ نہیں کر سکے۔ آپ نے جنید اکبر کو کہا تھا کہ اس کو احتساب کمیٹی کا ممبر بنائے، تو آپ تو وہ نہیں کروا سکے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب پاپولر ہیں، عملی طور پہ جانا وہ نہیں ہے، کر نہیں پا رہے۔ علی امین گنڈا پور کے ہاتھ میں آ گئے جی، ان کے ہاتھ میں ظاہر ہے وہ کے پی کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ان کو چھیڑ بھی نہیں سکتے، اور ان کے پیچھے بھی طاقتیں ہیں بہرحال، ایسے تو۔ اچھا صاحب، عمران خان کی آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے اس کے اندر بار بار ایک کرنل کا نام لیا گیا۔ انہوں نے کہا جی ایک کرنل ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے تمام جو میرے ارد گرد معاملات ہو رہے ہیں، جیل میں جو بھی مجھے ملنے آتے ہیں وہ بھی دیکھا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ محسن نقوی پر بھی انہوں نے کافی تنقید کی ہے، اور شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی بھی انہوں نے وجہ بتا دی ہے۔ جو بار بار شیر افضل سوالات پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا ہے، مجھے بتائیں، وہ انہوں نے کلیئر کر دی ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں وہ نکل گئے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب کا کیا رول رہ گیا؟ وہ اگر کوئی بیان دیتے ہیں آ کر تو وہ پارٹی کے اندر تو کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے؟ دیکھیں، نہیں، وہ اپنے طور پہ کلیم کرتے ہیں اور خان صاحب پرسنلی ان کو ڈیل کرتے ہیں، اور یہ جو ساری باتیں ہیں یہ خان صاحب کی، دیکھیں نا یہ باتیں آج کی ہیں، کل ان کی اور بات ہوگی، پھر وہ انہوں نے پہلے بھی تو کئی لوگوں کو لیا بھی ہے اور کئی لوگوں نے ان کو دغا دیا ہے، تو وہ بھی پارٹی کا حصہ ہیں۔ ایک شیر افضل مروت بیچارہ اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ وہ پاپولر ہے، اور ایک پاپولر شخصیت کس طرح ایک تلوار میں ایک میان میں 2 تلواریں کیسے آ سکتی ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اس کے نکالنے کی، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ نکلیں گے بھی نہیں، ان کو نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ کروا کے دکھائیں ذرا خان صاحب، ان کو نکال کے بھی دکھائیں۔ مطلب یو ٹرن ایشو کوئی نہیں ہے، وہ تو خیر اب ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ہدایت کے بعد ذرا یہ کام جب دیکھیں گے نا، جب وہ ان کو پارٹی سے نکال دیں گے، اچھا یہ سب باتیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ان پہ وہ خان صاحب کے پاس نہیں ہے گرپ اس وقت۔ خان صاحب عملی طور پہ بس وہ پاپولر ہیں، بس وہ عملی طور پہ ان کے پاس پارٹی کی گرپ نہیں ہے۔ اچھا، ہو بھی نہیں سکتی نا، ایک بندہ جیل میں ہے، اتنی زیادہ پرابلم ہے جناب، کبھی کوئی ایشو آ جاتا ہے، کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں، کبھی بیگم صاحبہ سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جیل مینول کے مطابق جناب وکلا سے ملاقاتیں نہیں کی جا رہی ہیں، ان کو کبھی ایکسرسائز مشین نہیں مل رہی ہے، کبھی جناب یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، کبھی کوئی باتیں، یہ سارے خیر بہت ساری باتیں تو وہ ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں غیر ضروری باہر سے ہمیں جو سنائی دیتی ہیں۔
عملاً اتنا بھی نہیں مسئلہ، اتنی بھی سختی نہیں ہے. جیل ہی ہوتی ہے. اب جیل میں آپ کہیں کہ جی ہمیں بالکل اس طرح کی آزادی مل جائے تو وہ ہم لے لیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا.